قیامت کا دن ہوگا جب مالک کائنات کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ربنا ربنا. اسے اندر باہر کا سب کچھ پتا ہوگا. وہ پوچھے گا سب سے پہلے شناختی علامت دکھا کیا لے کے آیا ہے. حوض کوثر پر شناختی علامت پوچھی جائے گی. حوض کوثر پینے کے لیے کون سی شناختی علامت لے کے آیا ہے. پل صراط پر شناختی علامت پوچھی جائے گی. جنت میں داخلے تک دروازہ بجاتا رہے گا. جنتی کو دربان پوچھے گا کون ہے, کون سی شناختی علامت لے کے آیا ہے. جب تک شناختی علامت نہیں دکھائے گا خدا کی قسم تیرا میرا شناختی کارڈ کا آمد نہیں ہوگا. اسی طرح ایمان کی حرارت علامت نہیں دکھائیں گے اس وقت تک قیامت کے دن آپ کا میرا ایمان میرے عزیزوں قابل قبول کوئی نہیں ہوگا. اب کیا علامت؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں, ہدایت بنا دی گئی کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. اب پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تین نشانیاں بتائی, شناختی علامت ہے. پہلی الذین یؤمنون بالغیب, اپنی زندگی کو ایسے گزار رہا ہے اسے بالکل یقین ہے کہ میرے ہر حال کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کیچ ہو رہا ہے سب کچھ, سب کچھ. یؤمنون بالغیب, غیب کی باتوں کا یقین. موت آئے گی, فرشتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کرامن کاتبین سے بھی واسطہ پڑے گا, منکر نکیر سے بھی واسطہ پڑے گا. کس چیز پر تجھے یؤمنون بالغیب لے کے آنا پڑے گا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے, اور مرنے کے بعد قیامت کے دن جی اٹھنے پر. ایمانداری سے بتاؤ, یہاں تقدیر کے فیصلے کو اکثر انسان نہیں مانتے. یہ یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا, یہ یوں نہ کرتا یوں ہو جاتا. کیسے ہو جاتا؟ تیری تقدیر کو اللہ نے تیرے سانس لینے سے پہلے اللہ نے ساتھ لکھ دیا تھا, سب کچھ لکھ دیا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے بندے جیسا سونا میں نے پیدا کیا تھا, میں تو تجھے دنیا میں ویسا سونا دیکھنا چاہتا تھا. پیسے کے لالچ میں تیرا قدم ڈگمگا گیا, حسینہ کے لالچ میں تیرا قدم ڈگمگا گیا, دنیا کی عزت کی لالچ میں, عہدہ کے لالچ میں تیرا قدم ڈگمگا گیا. میں بندہ بتا کیا کروں. اللہ اکبر. جب تجھے اقتدار کی کرسی سے پھینکا جائے گا, پھر تجھے جیل میں ڈالا جائے گا, کہے گا جی اللہ کی مرضی. میرے بندہ جب تجھے کروڑ سے ککھ پتی بنایا جائے گا تب کہے گا اللہ کی مرضی. جب تیری الپسند کو ناپسند بنا دیا جائے گا دھوکہ دے کے جائے گی کہ اللہ کی مرضی. اللہ نے کیا جی, بس کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے کاموں میں کون مداخلت کر سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کیسی شاباشی کے دے کے کہہ رہا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اے میرا بندہ جب تیرے پر حالات آتے ہیں اللہ نے نہیں کیا بلکہ تیرے ہاتھوں نے سارا کیا ہے. ویعفو عن کثیر. اگر تیرا اللہ سب کچھ کرتا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیری پلک کے جھپکنے پر اللہ تیری گرفت کر لیتا. بہت سی باتوں کو میں نے درگزر کر دیا کہ چل کوئی نہیں میرا بندہ, اس کا میرا کیا جوڑ. بہت سی باتیں میں تو کوئی بات نہیں. فرشتے کہتے ہیں دیکھیے اللہ دیکھیے, میں کہا یار کوئی بات, چل جاتا ہوتا, کوئی بات نہیں, کوئی بندہ ہے, فطرت نے رکھی اس کے اندر. لیکن خبردار سب کچھ برداشت کروں گا, اپنی توحید میں, اپنے توحید میں میرے عزیزوں کو ایک چیز کا شریکہ برداشت نہیں کروں گا. اپنے ساتھ کوئی میرے ساتھ کوئی لا کے کھڑے گا, کاش میرا نبی کیوں نہ, میں بھی وہ بھی برداشت نہیں کروں گا. اور جو میرا دشمن ہوگا اس کی کوئی حمایت کرے گا وہ بھی میرے سے برداشت نہیں ہوگا. یوں حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا تجھے نہیں پتا یہ میرے ساتھ میرا شریکہ کیا کرتا تھا, میرے ساتھ اور سے بہت الہوں کو, بہت سارے معبود باطلہ کو کھڑا کر دیتا تھا. اور آپ کو تو اچھا بھلا پتہ ہے تیرے گھر کے اندر تیرا بیٹا میری بغاوت کرتا تھا, آج آپ کو کیا ہو گیا, آپ میری دشمن کی سفارش کرنے آ گئے. سمجھدار میرا نبی ذرا بات یاد رکھ لے, اگر دشمن کی سفارش کرے گا, دشمن کی حمایتی کرے گا تو پھر میں یار کی یاری کا بھی خیال نہیں کروں گا. آج تو میں نے آپ کو موقع دے دیا, آج تو معافی مل گئی, آج تو میں نے آپ کا برداشت کر لیا. آئندہ کبھی دشمن کا دامن پکڑ کے نہ لانا, کبھی دشمن کی طرفداری کر کے نہ آنا, کبھی دشمن کی سفارش کر کے نہ آنا. پھر میں بھی تیرا خدا ہوں, اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں تیرا تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا, عہدہ چھین لوں گا میں. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سگے چاچے کے گھر جا رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں جیسے سگا باپ دنیا سے جا رہا ہو.
اور کیا کہہ رہے ہیں چچا جی کان میں کلمہ پڑھ لے قیامت کے دن میں میدان محشر میں گواہی دوں گا. اللہ نے فرمایا او میرا بندہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ کیا آپ کو وقت یاد نہیں جب آپ نے بیت اللہ کا لڑ پکڑ کر دو ہستیوں کو مانگا تھا, ایک عمر بن حسام کو مانگا, ایک عمر بن خطاب کو مانگا تھا. میں نے فرشتوں سے کہا دونوں کے دل لے کے آؤ, میرے نبی کی زبان پر دونوں کا نام آ گیا. میرا حبیبہ میں نے دلوں کو چیک کیا, ایک علم والا تھا ایک غیر علم والا تھا. اگر اس کے پاس علم ہوتا تو تلوار لے کے تیرا سر قلم کرنے نہ آتا, تلوار لے کے تیری جان کا دشمن بننے نہ آتا. ایک علم والا تھا ایک لا علم تھا. ایک وہ تھا جس نے پتھروں کو تیرے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے دیکھا, ایک وہ تھا جس نے اپنے سامنے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا, ایک وہ تھا جس نے اللہ اکبر طرح طرح کے معجزات دیکھے. لیکن علم والا لا علم ہو گیا, اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے بہن کی زبان پر میں قرآن کی تلاوت کو دیکھا. پھر میرا بھی دریائے کرم جوش میں آیا, میں نے علم والے کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا اور عمر کو اٹھا کے ہمیشہ کے لیے تیرے قدموں میں ڈال دیا. اتنی دیر لگی ہے میں تو بس. ساری مخلوق کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے. کون کہہ رہا اللہ ادھر پلٹ دوں کوئی پوچھ نہیں سکتا, ادھر پلٹ دوں کو مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. بڑے بڑے ایمان والوں کو میں نے ٹھکرا دیا جب ان کے اندر میں جب تکبر آ گیا. میں نے مرتے وقت انہیں کفن تو دیا لیکن ایمان کی دولت چھین لی. اس لیے فرمایا او لوگوں خاتمہ ایمان پر مانگو, مال تو مل جائے گا, کفن تو مل جائے گا, قرآن خوانی کے لیے بچے پڑھنے کے لیے آ جائیں گے, روٹی کھانے کے لیے لوگ آ جائیں گے. لیکن اے میرا بندہ اگر تو نے ایمان پر خاتمہ نہ مانگا اور اگر میں ناراض ہو گیا تو سب کچھ عطا کروں گا, قدر کروں گا, لیکن ایمان کی دولت تیرے سے چھین لوں گا. 100 روپے رکھنے کے لیے جیب ہے, شلوار کی جیب ہے, زپ لگا رکھی ہے, رس کے اندر بار بار یوں کر کے ہاتھ لگاتا ہے. اور میرا بندہ مسجد کے اندر بھی کہتا ہے جیب بندی حفاظت کرو. کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ مسجد کا مولوی اعلان کر کے کہتا ہے اپنے جوتوں کی خود حفاظت کرنا. یا تو قرآن کی آیتیں لکھنی چاہیے تھی, مسجد کے وضو خانے پر وضو کی دعا لکھنی چاہیے تھی. یا تو لکھا ہوا اپنے سامان اپنے جوتوں کی حفاظت کرے. کوئی کسی بازار میں گیا ہوا ہے, کسی چکلے والی دکان پہ بازار میں گیا ہوا, کسی ناچ گانے سرور کی محفل میں گیا ہوا, جو جوتوں کی حفاظت لکھنا پڑے گا. خدا کے گھر میں خدا کی قسم لوگ لوگوں کے گھروں میں سبزی تھیلی لے کے جاتے ہیں, خدا کے گھر کے اندر لوگ ایمان کی مضبوطی والی تھیلی لے کے آتے ہیں. ایک پاکستان سے جماعت کسی ملک کے اندر گئی اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے بستروں کے ساتھ تھیلیوں میں ڈال کر اپنی جوتیوں کو رکھا. وہاں مسجد والے کہنے لگے میاں کیا کر رہے ہو, یہ جوتیاں مسجدوں میں کیوں لے آئے؟ کہنے لگے پاکستان میں تو ایسے ہی کرتے ہیں, اپنے ایمان سے زیادہ جوتے کی حفاظت کی جاتی ہے, جوتا آگے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کہ یہاں کیا لینے کے لیے آئے؟ کہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے. کہ معذرت کے ساتھ دین سیکھنے کی یہاں ضرورت نہیں, تمہارے پاکستان میں ضرورت ہے. جو اپنے جوتے کی حفاظت پر اپنا ایمان ضائع کر دے وہ ہمارے جیسوں کو کلمے والی محنت کیا کروائے گا؟ وہ ہمیں ایمان کی دولت کیا دے کے جائے گا جو اپنے جوتوں پر ایمان ضائع کر دے؟ کہاں چلا جاتا ہے ایمان میرے عزیزو جب زمین پہ گرے ہوئے پیسے اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا ہے. لبی چیز خدا دی, تیلی دی نہ پا دی, یہ تیلی پا کی نہیں ہے. اگر اللہ لینے پر آ گیا پہاڑوں جتنی نیکیاں دینی پڑیں گی تب بھی جان نہیں چھوٹے گی. چھوڑ دو چیز جو جہاں پڑی ہو, خدا جانے بندہ جانے. اگر ہاتھ میں لے لی تو وہاں 3 دن تک کھڑے ہو, روزانہ وہاں کے اعلان کرواؤ بھائی کسی کے 50 روپے گم ہوئے تھے, آس پاس والی دکان والوں کو کہہ دو بھائی میاں اس کی یہ چیز گمی ہے میرے پاس ہے, نمبر لے لے, نشانی بتا کے لے جاوے. عرصہ دراز تک اگر وہ نہ ملے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے, اس نیت سے صدقہ کرے. اگر وہ یہ چیز لینے کے لیے آ گیا بتاؤں گا بھائی انتظار کر کے صدقہ کر دی. اگر وہ مان گیا ٹھیک ہے, اگر وہ کہے نہیں جی میری چیز واپس کر تو صدقہ کی ہوئی چیز تجھے واپس کرنی پڑے گی. ایمان اتنا آسان ہے. ٹیلر ماسٹر کی دکان پر جاؤ, کہتا جی نہیں سیکھنا جی, تو ذہن کام نہیں کرتا. کیوں کہتا نہیں جی اسے نو سال ذرا جھاڑو رگڑواؤ نا جی, ذرا پانی دے کولر پر واؤ نا جی. کوئی کام سیکھنے کے لیے 4 سال لگتے ہیں. دین سیکھنے کے لیے میرے عزیزو گھر بیٹھے تمہارے منہ میں میرے منہ میں کوئی سونے کا چمچہ دے کے چلا جائے گا؟ سیکھنا پڑے گا. میرے پاس اللہ کی قسم وقت کوئی نہیں ہوتا, پتہ نہیں میں نے اس وقت آگے کہاں جانا نہیں جانا, یہ میرے اللہ کو پتہ ہے. میں بھی کل سروزہ لگا کے آیا اور اس سروزے کے اندر خدا کے اللہ پہلے بھی لے جاتے ہیں, لیکن پتہ لگا خدا پاک کی قسم اس گفتگو سے زیادہ امت کو اس گفتگو کی ضرورت ہے.
یا تو سننے کے لیے آئے عبد الحنان، جس دن تو سن کے چلانے کے لیے تو چل کے سننے کے لیے جائے گا، اس وقت مقصد زندگی پورا ہو جائے گا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ممبروں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ممبر اور محراب کا تقدس بچانے کے لیے آئے ہو۔ 56 سال تک حسین میرے عزیزوں ممبر پر بیٹھا رہا، 55 سال تک حسین محراب کو سنبھالتا رہا، حضرت حسین محراب کو سنبھالتے رہے، ممبر کو سنبھالتے رہے۔ جب مسجد کی آبادی کا وقت آیا تو حسین 55 سال تک سجدوں سے، ریاضتوں سے، باتوں سے اللہ کے گھر کو آباد کرتا رہا۔ جب دین کو آباد کرنے کا وقت آیا تو حسین کربلا کے اندر پورے کنبے کو لے کے آ گیا اور بتلایا او لوگوں، جب تک خدا کے گھر کو آباد کرنے کا مطلب مقصد تھا اس وقت 55 سال میں لگا رہا، اب اس مقصد کو لے کے میں نے پوری دنیا کے انسانیت کو کلمے کی دولت سے آباد کرنا ہے۔ پھر میرے عزیزوں کربلا کے اندر یہ 2 شاہ سوار آئے، کربلا کے اندر گھر کے 72 افراد کے ساتھ 2 افراد آئے، ایک بہن تھی ایک بھائی تھا۔ اور میرے عزیزوں اللہ اکبر، میں بازار جاؤں گا اور میں جا کے کہوں گا امی جی میں بازار گیا تھا، امی کہے گی کیا تھا، کیا لے کے آئے، کوئی کیا کھو کے آیا، کوئی ناران کا خان جائے گا کیا لے کے آیا، کیا کھو کے آیا، وہاں کیا کیا دیکھا۔ اور میرے عزیزوں بہن بھائیوں نے آپس میں دونوں میں مشورہ کیا کہ جنگ کا آخری وقت چل رہا ہے، ادھر شمر اور ابن سعد کی فوجیں نے، ابن زیاد کی فوجوں نے تیر کمانوں کے اندر لے رکھا ہے، تلواریں نیاموں سے باہر ہے۔ بہن کہنے لگی بھیا خدا تجھے سلامت رکھے، بھائی کہنے لگا خدا تجھے سلامت رکھے، کہ اگر دونوں چلے گئے تو اللہ حافظ ہے، اگر دونوں میں سے ایک بچ گیا بتا مدینے میں جا کے کیا پیغام دوں گی، مکے میں جا کے کیا پیغام دوں گی، چنیوٹ شہر میں جا کے کیا پیغام دوں گی، پاکستان میں جا کے کیا پیغام دوں گی۔ دونوں بہن بھائیوں نے مسکرا کے کہہ دیا کہ اللہ اکبر، نانے کی امت کو جا کے کہہ دینا، چنیوٹ والوں سے جا کے کہہ دینا خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا، بہن خیمے میں جا کر پردہ بچا گئی اور بھائی تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا کے چلا گیا۔ اور خدا پاک کی قسم چنیوٹ والوں کا ایمان ہے کہ بہن تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام ہے۔ کس بیوقوف نے تمہیں کہہ دیا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کس نے تمہیں کہہ دیا نہیں جنگ نہیں تھی، اسلام اور کفر کی کچھ اور معاملہ تھا۔ پھٹے منہ اس کا جو یوں کہتا ہے، خدا پاک کی قسم نہ حسین پیسے کا لالچی تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میرے عزیزوں حسین نانے کے کان میں کہہ دیتا نانا مجھے بھی کرسی کا وارث بنا جا، حسین میرے عزیزوں کان میں کہہ دیتا کیا نانا مجھے محراب حکومتوں کا وارث بنا جا، تو نانا نگاہ اٹھاتا، اللہ نگاہ پر فیصلے کرتا، فرمایا او میرا حسین تو کرسی کا وارث بننے نہیں آیا بلکہ دنیا میں کامیاب ہو کر جنت کا شہزادہ وارث بننے کے لیے آیا ہے۔ تم تو جنت کا سردار ہو، جنہیں جنت کی سرداری مل جائے وہ دنیا کی دولت کو کیا کریں گے۔ میرے چاند میرے پیارو، اللہ تمہیں جس حال میں رکھے، امیری کو امانت سمجھنا، غریبی کو غریبی امانت سمجھنا، خوشی کو امانت سمجھنا، اولاد کو امانت سمجھنا۔ اگر یہ امانت نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، مال اللہ کا اسی کی طرف لوٹا دیے گئے۔ اچھا تم یہاں سے جلسہ سننے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کے آئے، آگے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ گھر لوٹنے کا؟ گھر جاؤ گے نا؟ اللہ نے قرآن میں یوں نہیں کہا انا للہ و انا الیہ ذاہبون، کیا آئے ہو؟ آؤ گے؟ جا رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب یہاں لوٹ کے جاؤ گے بیوی سے کوئی ٹھنڈا پانی پلا، بٹن کھولو گے، اپنی مرضی کے مطابق قمیض جہاں مرضی پھینک دو گے، بنیان بھی اتارو گے، شلوار تہمت میں تبدیل کر لو گے، پکھے کا رخ میرے آگے کر دے، جلدی سے روٹی لے کے آ، جتنی خواہشات ہیں تاکہ معلوم ہوا کہ میں لوٹ کے آیا، سفر پہ گیا ہوا تھا، مجھے نہانے کی ضرورت تھی، سفر پہ گیا تھا مجھے پانی پینے کی حاجت تھی، سفر پہ گیا تھا مجھے بھوک لگی تھی، روٹی کھانے کی حاجت تھی۔ جب انسان اپنے گھر لوٹ کے آتا ہے خدا کی قسم پیسی کا کھانا گھر کی آلو گاجر ترکاری کے سامنے ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں بکرے کی کڑھائیاں جگہ جگہ سے کھا لو لیکن گھر کی ماس مسر کی دال کے آگے سارے ذائقے ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتا سکون آ گیا، ہوٹل کی کھا کھا کے پیٹ تھک گیا تھا، اب کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، لا لسی پلا دے، لا سو سوڑا پلا دے، پھر کہتا مجھے کوئی نہ اٹھانا، اماں کہتی کوئی نہیں ابا کو سونے دو، سارا دن سفر کر کے آیا ہے، خدا پاک کی قسم دنیا میں تُنے بھیجا اس سفر پہ ایسا لوٹ کے آ کہ اللہ قبر کو کہہ دے خبردار اسے تکلیف نہ دینا، ایسا ایسے نیند دینا، ایسا ایسے سکون دینا، اللہ اکبر، تاکہ خدا کہہ دے ابھی تھک کے آیا، حالات سے تھک کے آیا، پریشانیوں سے تھک کے آیا، تنگ دستیوں سے تھک کے آیا، غریبی سے تھک کے آیا، 4 بیٹیاں کواری بیٹھی تانے لے کے آ گیا، 4 بچوں کے منہ پہ جوتے کھا کے بڑا تھک کے آیا، راجعون اب لوٹ کے آیا ہے، اب اسے تھکانا نہیں، اب اسے راضی کرنا ہے۔ اے میرا بندہ مجھے پتا تھا تیرے پر کیسے حالات آئے،
لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور میرا بندہ، تیری بہن، تیرے بھائی، تیرے سارے رشتہ دار کہتے تھے ہم تیرے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن میرا بندہ جب بستر پہ پڑھ کے تو بے بسی میں روتا تھا اور کہتا تھا سونے جیسا تو چاہے ویسے میں راضی ہوں، تجھے پتہ ہے تیرے اس بول سے میری رحمت و جنت کا دروازہ کھل جاتا تھا. میرے بندے جتنا تو بیمار رہا، تجھے تکلیف رہی، تجھے پریشانی رہی، اے بندے میں جھانکتا تھا، میں دیکھتا تھا کہیں مجھے ناراض تو نہیں کر رہا، میرا شکوہ تو نہیں کر رہا، میں نے تجھے چٹنی سے روٹی کھلائی، تو نے میرا شکر ادا کیا، میں نے تیرے چمڑے کو دھیڑ کر تجھے فالج کے مرنے بستر پہ ڈال دیا، تو نے شکر ادا کیا. ساتھ والے گھروں میں امیری کے تازیانے بجے ہوا کرتے تھے، تیرے گھر کا چولہا نہیں جلا کرتا تھا. ساتھ والے گھر والا 8 کلو بکری کا گوشت لاتا تھا اور کہتا تھا گوشت کھا کھا کے ہونتے منہ میں تنگ آ گیا. مجھے پتہ ہے تیرے سامنے کہتا تھا کس کو، جس کو عید کے دن بھی پیٹ گھر پہ گوشت نہیں ملتا تھا، لیکن کبھی تو نے شکوہ نہ کیا، رونا نہیں ڈالا، اللہ کا شکر کر کے مسکرا کے آ گیا. اے بندہ مجھے تیری ہر تکلیف کا پتہ ہے، اگر آج میں تجھے قبر کی تکلیفوں میں رکھوں تو میرے اور تیرے دشمنوں میں کیا فرق رہ جائے گا، میرے اور دنیا داروں میں کیا فرق رہ جائے گا. میرا بندہ کیا تو نے نہیں سنا تھا جب تعلیق کو تکلیفوں والے گھر سے آیا تھا تو میں نے تو اسی وقت جب تو میرے پاس آ رہا تھا میں نے کہا ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آ جا میرا بندہ، میں نے پریشانی والے گھر سے ہدایت والے گھر کا تیرے لیے التزام کر دیا.